اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ومما رزقناهم ينفقون وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مومن بندوں کی جو نشانیاں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اپنے امور جو ہیں وہ مشورے سے سر انجام دیتے ہیں، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، اور وہ خرچ بھی ایسے کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ حقدار رشتہ دار ہوتے ہیں. غریب رشتہ داروں کے دینے میں دو ثواب ہوتے ہیں، ایک خیرات کا ثواب ہوتا ہے اور ایک صلہ رحمی کا ثواب ہوتا ہے کہ آپ نے غریبوں کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے. اب اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں اشارہ کیا کہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ رزق ہم ہی تمہیں دیا ہے، کوئی تم نے اپنی طرف سے کہاں سے لائے؟ تو جو ہم نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب خرچ کرنے میں زکوٰۃ جو ہے وہ تو فرض ہے، اس کے بعد جو ہیں وہ ہیں صدقات. اچھا، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ صدقات واجبہ ہیں، بعض صدقات نافلہ ہوتے ہیں کہ غریبوں کی ویسے مدد کر لینا. اور سب سے الاقرب فالاقرب، وہ زیادہ تمہارے حقدار کون ہیں؟ تمہارے رشتہ دار، ان کے بعد تمہارے محلے والے، پھر محلے سے قریب والے. تو جو جتنا تمہارے قریب ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرو اور مسافروں کی بھی مدد کرو. اور کسی جگہ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ اللہ نے فقراء کے لیے صدقات رکھے ہیں، اور فقراء ہیں، عاملین ہیں، یا وہ لوگ جو نئے نئے دین میں داخل ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے اوپر دیت ہے، سزا ہے، گردنیں ان کی پھنسی ہوئی ہیں، ان کو آزاد کرانا. تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد ہے، فرمایا ما نقص مال من صدقۃ قط. آپ نے فرمایا کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہو، خرچ کرنے سے تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کا بدلہ عطا فرماتی. اسی طرح قرآن پاک میں نص ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرما دیتی. اور اسی طرح رحمت للعالمین حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینزل ملکان، ہر دن اللہ کے دو فرشتے بطور خاص زمین پہ اترتے ہیں
اور وہ صرف یہی دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہم آت لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا، کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کریں ان کو اور زیادہ عطا فرما، اور جو بخل کریں ان کے مال کو تباہ برباد کر دے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی ربا حرام ہے اس کو مٹا دیتے ہیں اور تیرے صدقات کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، آپ فرماتی اجود ما یکون من الریح، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے ٹھنڈی ہوا۔ کیا مانا؟ ٹھنڈی ہوا سب کو لگتی ہے، تو حضور کی سخاوت بھی سب کے لیے، کہ کوئی ہے اپنا ہے پرایا ہے، مسلمان ہے کافر ہے، کوئی محتاج ہے، بس بندہ تو ہے نا اللہ کی مخلوق تو ہے، یہ تو نہیں کافر ہے تو کافر ہے۔ تو اسی طرح میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے بلالا انفق بلالا، بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تخشى على ذي العرش اقلادا، اس عرش والے خدا پر کسی قسم کا خوف نہ کرو کہ ہمیں بھوکا رکھے گا۔ تو حضور ہمیشہ عادت بلال چونکہ آپ کے خزانچی تھے تو آپ فرماتے بلال خرچ کرو اللہ کے راستے میں دے دو۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے، اور آپ جب آ گئے اور تکبیر ہو چکی تھی، حضور مصلی پہ آئے اور اس کے فوراً بعد گھر چلے گئے۔ جن لوگوں نے مدینہ پاک دیکھا ہے نا، ریاض الجنہ جو ہے اور سامنے تو بی بی عائشہ کا گھر ہے، تو حضور بس دروازے سے نکلے تو مسجد میں آ گئے، اور مسجد سے قدم رکھا تو کمرے میں چلے گئے۔ تو حضور فوراً چلے گئے، پھر فوراً واپس آ گئے، نماز پڑھا دی۔ صحابہ نے کہا حضور خیریت تھی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ تکبیر ہو جائے اور پھر آپ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد آ گیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا تھا کہیں سے، تو مجھے یاد آیا کہ لا ينبغي لنبی، یہ نبی کی شان نہیں اس کے گھر میں سونا ہو، میں جا کے حکم دے آیا کہ خیرات کر دو۔ تو اس لیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات کا نفقات کا یہ عالم تھا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں، جو مفسرین محدثین فقہا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں سارے دین کا خلاصہ ہی دو چیزیں، کسی نے سمجھنا ہو نا سارا دین، جیسے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد علی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے، تو وہ بھی فرماتے تھے کہ بھائی آدمی سفر میں ہو، پلیٹ فارم پہ ہو، ایک پاؤں گاڑی پر ہو ایک نیچے ہو، یعنی گاڑی چل پڑے، اتنی دیر میں بھی دین سمجھایا جا سکتا ہے۔ یعنی اتنا تھوڑا سا وقت ہے نا، گاڑی تو چل پڑی، کتنی دیر ہوگی؟ 2 منٹ 4 منٹ، تو فرمایا اتنی دیر میں بھی دین سمجھایا جا سکتا ہے۔ فرماتے تھے دین کیونکہ یسر ہے، اللہ کا دین جو ہے وہ آسان ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت فرماتے تھے کہ عبادت خدا کی ہو، یاد رکھ لو، عبادت خدا کی ہو، اور عبادت میں یاد رکھو کہ نماز ہے، رکوع ہے، سجود ہے، نظر ہے، نیاز ہے، پکار ہے، دعا ہے، سب عبادت ہے، یہ اللہ کے سوا کسی غیر کی نہ ہو۔ بس غیر اللہ کا حصہ آیا اور بندہ شرک میں مبتلا ہو۔ شرک کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی شریک بناتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا وہ تو دہریہ ہے، وہ تو لا دین ہے، وہ تو منکر ہے۔ مشرک کا معنی ہی یہ ہے کہ خدا کو بھی مانتا ہے لیکن کبھی کبھی خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی پکار لیتا ہے۔ اب نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے، صفا مروہ بھی دوڑ رہا ہے،
ربنا آتنا بھی پڑھ رہا ہے، ملتزم پہ بھی دعائیں کر رہا ہے، اور پھر کبھی کبھی کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ کھڑا وہاں بھی مانگ رہا ہے۔ یہ شرک کہ دعا اور پکار صرف اس کا حقدار اللہ ہے۔ دعا، ندا، استغاثہ، نظر، نیاز، منت صرف اللہ کے لیے۔ یہی وہ شرک ہوتا ہے کہ جب آدمی کہتا ہے نا جی او جی یہ بابا خیر ہے، کیا خیرات؟ کہا جی بس اللہ کے لیے نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، تو اللہ فرمائیں گے قیامت میں ثواب حسین سے لے لو۔ انا اغنی الشرکاء، میں شریکوں سے بے پرواہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس چیز کی۔ ایک ہے کہ تم خیرات کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ یہ جو میں نے خیرات کی ہے اس کا ثواب حضرت حسین کو عطا فرما، بالکل جائز ہے۔ اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما، بالکل جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا نہیں کہ یہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، بس یہ جب غیر کو ملایا تو شرک آ گیا۔ اسی طرح جب تم نے نسبت کی کہ یہ تو خیرات ہے، یہ 11ویں شریف ہے، بھئی 11ویں شریف کیا ہے؟ یعنی پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ 11، یہ شرک آ گیا کہ تم نے غیر اللہ کے نام کو شامل کر لیا۔ اسی طرح ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے گھر میں صرف ایک گائے تھی، وہ چرنے کے لیے جو لے گیا ملازم، اس کو دیر ہو گئی تو حضرت جب گھر آئے تو بیوی بڑی خفا ہوئی، انہوں نے کہا کیسا ملازم ہے، بچے دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں، بچے تو دودھ کے بغیر مر جائیں گے، کہاں مر گیا ملازم، ابھی تک گائے نہیں آئی۔ کہتے غصے میں عورتیں کہہ دیتی۔ حضرت باہر چلے گئے، 2-4 گھنٹے کے بعد آئے تو ماشاءاللہ تھال بڑے بڑے گوشت کے بھرے ہوئے، تو بیوی حیران ہوگی اور نے کہا حضرت گوشت کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا خدا ہے نا، اس کو ذبح کیا ہے۔ کیا مطلب؟ نے کہا تم نہیں کہہ رہی تھی کہ گائے نہ آئی تو میرے بچے مر جائیں گے، موت دینے والا تو خدا ہوتا ہے، پر تمہارا خدا تو گائے ہو گئی، اس لیے میں نے اس کو مار دیا ہے کہ آئندہ کسی غیر کو تو خدا نہ سمجھو نا، میرے بچوں کو زندہ رکھنا ہے تو اللہ زندہ رکھے گا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ میرے بچے مر گئے، گائے نہ آئے تو بھائی تو تم نے موت کی نسبت غیر کی طرف کر دی۔ اللہ والے تو یوں ڈرتے ہیں کہ کسی غیر کا دل میں خیال بھی نہ گزرے۔ اسی لیے نماز کیا ہے؟ معراج ہے کہ جب تم نماز پڑھو انت عبد اللہ کا انک تراہ، اس انداز میں گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تو جو بندہ خدا کو دیکھ رہا ہوگا ادھر ادھر دیکھے گا۔ فرمایا اچھا اگر تمہارا یہ مقام نہیں ہے تو یہ تو خیال کرو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو تم ایک جج کے سامنے تو بالکل ہلتے نہیں ہو، وزیر کے سامنے تو تمہاری سانس بھی اکھڑتی نہیں ہے، کسی DIG SP کے سامنے تو ایسے مؤدب کھڑے ہوتے ہو ماشاءاللہ، معلوم ہوتا ہے کہ سانس بھی تمہارا نہیں ہے، اور خدا کے آگے کبھی کھرک کر رہے ہو، کبھی موبائل نکال کے گھنٹیاں بند کر رہے ہو۔ یہ کون سی نمازیں ہیں؟ اس لیے سمجھو بڑا مشکل ہے مسئلہ، اور یہ کڑوا بھی بڑا لگتا ہے آدمی کو، کیونکہ اندر صفرا ہوتی ہے نا شرک کی اور بدعات کی، اس کو دوا پلاؤ پھر کڑوا لگتا ہے، دوا وہ کتنا میٹھا ہو، اندر جو شرک بھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے فرماتے تھے کہ بھائی عبادت خدا کی ہو اور اطاعت حضرت محمد مصطفیٰ، عبادت کس کی ہو؟ خدا کی ہو، اور اطاعت کس کی ہو؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی ہو۔ دیکھو اسی کا نام تو دین ہے نا۔ آپ نماز عشاء 4 رکعت پڑھیں، اللہ نے تو حکم دیا نا نماز پڑھو، یہ تو کہیں نہیں فرمایا کہ 4 رکعت عشاء پڑھو، تو یہ حضور نے ہمیں پڑھ کے دکھا کے سمجھا کے نمونہ بن کے دکھا دیا۔ تو عبادت خدا کی، اطاعت محمد مصطفیٰ کی، اور فرمایا خدمت خلق کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے، بس یہی دین ہے۔
اور میں یہ تین چیزیں جو ہیں یہی تو دین ہے کہ عبادت خدا کی ہو، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو، اور خدمت اللہ کے مخلوق کی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کبھی جھگڑے نہ کیا کرو. لڑائی اور جھگڑے اور گالیاں اور ایک دوسرے کو کافر کہنا اور ایک دوسرے کو یہ نہیں کرنا. بڑے ٹھنڈے دل سے مثلاً یہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہے، ایک مسئلہ ہے آپ کے ملکوں میں یہ بڑا زور شور پہ ہے. بڑے آرام سے اس مولوی صاحب کی خدمت میں جا کے ان کے ادب سے کہیں کہ حضرت مہربانی فرما کے میں تمہاری خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ حضرت اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام ہیں ان کا حکم قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، حضرت بلال نے پڑھا ہے، صحابہ نے پڑھا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی اہل بیت نے پڑھا ہے. اگر ہے تو کہاں ہے یہ مسئلہ؟ ٹھنڈے دل سے، کوئی لڑائی کی ضرورت ہی نہیں. اب دیکھو نا جی، مسح کرتے ہو تو یہ مسح کرنا حضور نے سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اچھا انگلیوں میں کیا کرتے ہو بھئی تاکہ پانی رہ نہ جائے، یہ حضور پاک نے سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ اچھا جب منہ دھوتے ہو تو بھئی کانوں کا اندر کا حصہ، پھر مسے میں باہر کا حصہ، کوئی جگہ جو ہے وہ باہر نہ رہ جائے، حضور پاک نے سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اچھا جب نماز پڑھو تو یہ جگہ جو ہے اس ہڈی کے اوپر ہو اور یا تو سرہ پر یا ناف پہ ہو یا ناف کے نیچے ہو. یہ کس نے سکھایا ہے؟ حضور پاک نے سکھایا ہے. حضور پاک نے یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر عورت کو حیض آ جائے تو نماز بند، روزہ بند، نفاس آ جائے تو نماز بند، روزہ بند. مرد جنابت میں ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک غسل نہ کرے، قرآن نہیں پڑھ سکتا. یہ سب کس نے سکھایا ہے؟ تو جس نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ حمام میں جاؤ تو پہلے کون سا قدم رکھو؟ پہلے بایاں رکھو. اچھا پھر جب نکلو تو پھر پہلے دایاں نکالو پھر بایاں. اچھا مسجد میں جاؤ تو پہلے کون سا قدم رکھو؟ پہلے دایاں رکھو اور پھر بایاں رکھو. یہ سارا کچھ سکھا دیا. یہ صلاۃ و سلام والا مسئلہ نہیں سکھایا جو اتنا ضروری مسئلہ تھا جس پہ لوگ مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ مسئلہ چھوڑ گئے حضور کہ بعد میں میری امت لڑتی رہے. کوئی عقل کرو. جس پاک پیغمبر نے یہ بھی بدلا دیا کہ اگر تم حالت استنجے میں ہو، بول و براز میں ہو، نہ کعبے کی طرف رخ کرو نہ کعبے کی طرف پشت کرو. یہ بھی سکھلا دیا. یہ بھی سکھلا دیا کہ وہاں کوئی ہڈی پڑی ہوتی ہے، آدمی جنگل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے نا. یہ حمام شمام تو شہروں میں ہے نا، ہمارے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے؟ کھیت میں کسی جنگل میں جا کے بیٹھ گیا. ہڈی پڑی ہو تو ہڈی سے استنجا نہ کرنا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، فرمایا انہا ذات اخوانکم الجن، یہ جو تم گوشت کھا کے ہڈیاں پھینکتے ہو نا تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے. اللہ اسی بھی ان کے لیے پھر اور گوشت پیدا کر دیتے ہیں. تو تم ہڈی کو ناپاک نہ کیا کرو، استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے. اور دوسرا ہڈی لگ کے زخم بھی کر سکتی ہے. اللہ کا نبی جو اتنی باتیں سمجھا رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سمجھایا کہ جنازے کے بعد بھی 3 دفعہ دعا مانگنا. ٹھنڈے دل سے، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں. اچھا حضور کے سامنے 1000 دفعہ لوگوں نے ہدیہ بھی پیش کیا، صدقہ بھی پیش کیا. حضرت جابر نے حضور کو دعوت کی کھانے پہ، حضور نے سارے صحابہ کو بلا لیا. حضور نے بولا 10 آدمی بٹھا دو، اور پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا دینا شروع کر دیا. تو آپ کسی ایک جگہ دکھا دیں کہ حضور نے پہلے کھانا سامنے رکھ کے ختم شریف پڑھا. ہے تو بالکل اہلن و سہلن، مجھے بھی دے. میں کیوں اپنے چاول خراب کروں؟ میں بھی کل سے ختم پڑھنے شروع کر دوں گا. وہ ہمیں تو کوئی اسی لیے نہیں بلاتا نا کہ یہ تو وہابی لوگ ہیں، نہ فاتحہ نہ درود. تو ہم تو خام خواہ چاول سے بھی گئے، حلوے سے بھی گئے، ہر چیز سے گئے.
تو ہمیں بھی کوئی حدیث مبارک ڈھونڈ کے دکھا دو کہ نہیں جناب اس پہ حضور پاک نے ختم پڑھا، یا ابو بکر نے پڑھا، یا عمر نے پڑھا، عثمان نے پڑھا، علی نے پڑھا. میں کہتا ہوں وہ ضعیف حدیث بھی دکھا دو تو میں مان لوں گا. اچھا ضعیف حدیث نہ دکھاؤ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان 4 ائمہ میں سے کسی کا قول دکھا دو، اور پھر یہ بھی دکھلا دو کہ ختم 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ختم صغیر ہوتا ہے، ایک ختم کبیر ہوتا ہے. کھانا زیادہ شاندار ہو تو ختم بھی لمبا ہو جاتا ہے، اور کھانا ذرا مختصر ہو تو ختم بھی مختصر ہو جاتا ہے. اچھا تم میرا تجربہ کرو اللہ کے کعبے میں. میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، میری بات ماننا ضرور انشاءاللہ. اب جب جاؤ نا، جو مولوی ختم شریف والے ہیں نا، ان کو کبھی گھر بلا کے این گرمیوں میں صبح جناب باجری کی روٹی اور کھٹی لسی اور رات کی بچی ہوئی دال سامنے رکھو، کہ مولانا ختم پڑھو. اگر وہ ختم پڑھ لے نا، تمہیں اجازت ہے جتنا مرضی آئے مجھے گالیاں دینا. ختم جناب حلوہ شریف، زردہ شریف، بریانی شریف، پلاؤ شریف پہ پڑھا جاتا ہے، وہ لسی شریف پہ کوئی نہیں پڑھتا. چٹنی پہ کون پڑھے؟ باجرے کی روٹی پہ کون پڑھے؟ جوار کی روٹی پہ کون پڑھے؟ مکائی کی روٹی پہ کون پڑھے؟ وہ تو نگلتے ہوئے مولوی صاحب کو زخمی کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یاد رکھو دین کا خلاصہ کیا ہے؟ عبادت خدا کی ہو، اطاعت محمد مصطفیٰ کی، ہر عمل پہ مہر ہو میرے مدنی کے. اب دیکھو حضور نے 7 چکر لگائے طواف کے، اور حضور نے 8 نہیں لگائے، 6 نہیں لگائے. جو 6 لگائے گا وہ بھی مخالف، 8 لگائے وہ بھی مخالف. سنت کے مطابق ہے کہ 7 لگائے. حضور نے حجر اسود سے شروع کیا. اگر تم رکن یمانی سے شروع کرو طواف نہیں ہوگا. تم اللہ کے کعبے کے دروازے سے شروع کرو طواف نہیں ہوگا. مقام ابراہیم سے شروع کرو طواف نہیں ہوگا. کیوں؟ حضور پاک نے حجر اسود سے شروع کیا. اچھا پھر حضور نے طواف یوں کیا ہے کہ جب تم پھرتے ہو تو کعبہ تمہارے بائیں ہاتھ پہ ہوتا ہے. اگر تم یوں چکر لگانے شروع کر دو، لگانے تو چکر ہی ہے نا، اور لگاؤ بھی ساتھ، پھر بھی طواف نہیں ہوگا کہ حضور نے یوں چکر لگایا ہے اور یوں نہیں لگایا ہے. یعنی چکر کی کیفیت بھی بدل جائے تو ادا نہیں ہوگا. تم صفا کے بجائے مروہ سے شروع کرو، 200 چکر دوڑتے رہو، صفا ادا نہیں ہوگی. کہ محمد مصطفیٰ نے ابتدا صفا سے کی ہے، مروہ سے نہیں کی ہے. تو جب ہر عمل پہ نبی کی مہر ہے تو پھر ہم تمہارے صلوات، سلام، میلاد اور کونڈے اور 11ویں اور 12ویں اور 27ویں اور رجبیاں ہم کہاں سے مان لیں؟ وہاں بھی کہتے ہو، کہتے رہو، تمہاری مرضی. ایک وقت تو آئے گا نا اللہ کے میدان حشر میں پیش ہوں گے، تم بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. کوئی بڑی بات ہے، مرنے کے بعد فکر نہ کرو، انشاءاللہ میدان حشر ہوگا اور پھر اللہ کے دربار میں فیصلہ تو ہوگا نا، پتہ لگ جائے گا نا تمہیں کہ کون حق پہ ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں عبادت خدا کی ہو، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو، اور خدمت مخلوق کی ہو. کیا معنی؟ غریب ہے، نابینا ہے، معذور ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، مہاجر ہے. جیسے اب گھر چھوڑ کے ہمارے بھائی بیچارے جن کی عورتیں کبھی اپنے گھر سے بے پردہ باہر نہیں نکلی تھیں، اب وہ خیموں میں پڑے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ تاریخ انسانیت کا پہلا واقعہ ہے. ہجرت یہ تو ہوتی ہے کہ آپ کسی دار الکفر سے دار الاسلام چلے جائیں، یعنی کافر ملکوں سے مسلمان ملک میں. یہ تاریخ انسانیت کی پہلی بات ہے کہ ہم اپنے گھر میں مہاجر ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ ان کی حالت پہ رحم کرے، اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ تیرے بندے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ پٹھان جیسا بھی ہو نا وہ نماز ضرور پڑھتا ہے، ہم سے کروڑ درجے اچھا. بلکہ پٹھان کوئی بڑا بڑا سود خور بھی ہو نا، سمگلر بھی ہو نا، نماز کا وقت آئے گا کھڑا ہو نماز پڑھتا ہے. اور ہاں
آج وہ جناب اس دھوپ میں، گرمی میں، 46 درجہ حرارت میں ان خیموں میں پڑے ہوئے ہیں، جو خیمے جو ہیں بنائے جاتے تھے سردی سے بچنے کے لیے، وہ ان کو دیے جا رہے ہیں جو آگ کی طرح جل رہے ہیں۔ مجبور ہے، آگے بھی مجبور ہے، ان کے پاس پلے پیسے کہاں ہیں؟ 30 لاکھ آدمی کو ہر روز کے اگر آپ 10 روپے بھی دیں کتنے بنتے ہیں؟ وہ بھی مجبور ہیں، آگے پلے ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، جیب میں جو ہوتا ہے وہ ہم کھا جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھی۔ اچھا، علماء عرب کہتے ہیں کہ نہیں، دین کا خلاصہ ہی 2 چیزیں ہیں، العظمت للخالق والشفقت علی الخلق۔ وہ کہتے ہیں دین 2 باتوں کا نام ہے، اللہ کی دل میں عظمت ہو، اس کی مخلوق پہ شفقت ہو، بس یہ دین۔ جب اللہ کی عظمت ہوگی تو کبھی نافرمانی نہیں کرو گے، اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کے رسولوں کے گستاخ نہیں بنو گے، اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کے کتاب کی باتوں کو نہیں ٹالو گے، اور جب مخلوق پہ شفقت ہوگی تو زکوٰۃ بھی دو گے، خیرات بھی دو گے، صدقات بھی دو گے، ہر چیز دو گے۔ اور اس میں کمال تو ان صحابہ کا ہے جن کے اللہ نے قرآن میں اتارا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ایک صحابی حضور کے مہمان کو لے کے گھر میں آئے، بی بی سے پوچھا حل عندک شیء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا بچوں کے لیے تھوڑا سی روٹی ہے جو بچے کھائیں گے۔ انہوں نے کہا بچوں کو سلا دو، حضور کا مہمان ہے، محمد مصطفیٰ کا مہمان ہے، میں گھر لے کے آیا ہوں، بچوں کو سلا دو اور وہ چھوٹا موٹا جو کچھ ہے وہ دے دو، اور جب میں مہمان کے آگے رکھ دوں تو دیا بجھا دینا، اور تم بھی منہ ہلاتے رہنا، میں بھی منہ ہلاتا رہوں گا، تاکہ مہمان سمجھے کہ ہم کھا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بیچارہ وہ بھی نہ کھائے۔ اس طرح مہمان کو کھلا دیا۔ صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تیرے بارے میں جبریل نے مجھے خبر دے دی ہے کہ تیرے صحابہ کون ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اصل مومن تو وہ ہیں جو دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، خود کو ضرورت ہے، خود بھوکا ہے، خود حاجت ہے، لیکن کہتا ہے میرا بھائی بھوکا نہ رہ جائے، اس کو مقدم سمجھ کے امداد کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے مومنون کی صفت ہے، الذین ینفقون باللیل، جو رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر میں بھی خرچ کرتے ہیں، چھپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ کے راستے پہ مانگا جاتا ہے تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے غزوہ ذی اسرہ میں پوچھا عثمان کیا دے رہے ہو؟ اس نے کہا حضور 100 اونٹ بمائے سامان کے۔ حضور نے فرمایا اور بڑھاؤ، اس نے کہا حضور 200 دوں گا۔ حضور نے فرمایا اور بڑھاؤ، عثمان نے کہا حضور میں 300 دوں گا۔ حضور نے فرمایا اور بڑھاؤ۔ حضرت عثمان گھر سے درہم دینار اکٹھے کر کے لے آئے۔ صحابی کہتے ہیں حضور کے سامنے دیناروں اور درہموں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور حضور ایسے کھیل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، اور فرما رہے ہیں کہ عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے گا، تیری جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ دعا کرو اللہ ہماری جنت کا فیصلہ بھی فرما۔ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی بغیر حساب، اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، یا مجیر اجرنا من النار، یا مجیر اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وضیق الصدر وشتات الامر۔
اللہ اکبر. اور پھر حضور نے حضرت عمر سے پوچھا تم نے کیا دیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ قسمت بین مالی، میں نے جو کچھ گھر میں تھا آدھا آدھا کر دیا، آدھا آپ کے لیے لایا، آدھا گھر میں چھوڑا ہے. آخر میں حضور نے پوچھا ابو بکر تم نے کیا دیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا نام گھر میں چھوڑا ہے، جو کچھ تھا اٹھا کے لے آیا ہوں. اللہ، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس انداز میں کہ کسی چیز کا فکر ہی نہیں. اس لیے قرآن فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور یاد رکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا انفقوا، فرمایا ينفقون. یاد رکھو طالب العلم بھائی جانتے ہیں کہ جب صیغہ مضارع کا ہو تو فائدہ حال کا بھی دیتا ہے، استقبال کا بھی دیتا ہے. وہ اللہ کے راستے میں اب بھی خرچ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا احسان کبھی نہیں رکھتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے عمر تتر حجج النسک ینفیان الذنوب والفقر، کہ بار بار عمرے کرو، بار بار حج کرو، یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، تیری غریبی کو بھی مٹا دیتے ہیں. حالانکہ عمرے پہ تو بندہ خرچ کرتا ہے لیکن یاد رکھو اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں. کہتے ہیں میرے راستے میں خرچ کیا، واپس جاؤ جتنا ہے تمہیں اس سے بھی زیادہ واپس کر دیں گے. تم واپس جاؤ گے سارا انتظام ہو جائے گا. اب گن کے رکھ لو، تاریخ لکھ لو، ڈائری میں نوٹ کر لو. 1,00,000 خرچ کرو گے واپس جاؤ 1.5 ملے گا. اللہ نہیں رکھتا ہے احسان، بندہ بندے کا احسان نہیں رکھتا، خدا کہتے احسان رکھے گا. اس لیے فرمایا کہ میرے مومن بندوں کی یہ صفت ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس کے بعد فرماتی ہوں وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. اگر ان پہ کوئی زیادتی کرے تو وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں. کیا ماننا؟ یہ بھی اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ستائے، کوئی تکلیف پہنچائے تو تم بدلہ لے سکتے ہو، جائز ہے. کیوں؟ کبھی اگر کمینے سے بدلہ نہ لو نا وہ اور بڑھ جاتا. شریف تو جھک جاتا ہے نا، غلطی ہو گئی. لیکن کمینے آدمی جو ہیں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، قاتل ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، ان کے خلاف کاروائی نہ کرو اور اکڑ جاتے ہیں. اور اگر سارے محلے والے اکٹھے ہو جائیں تو 4 ڈاکو کیسے ان محلے والوں کو ستا سکتے؟ یہ تو ہے نا، ہم کہتے ہیں یار اس کا گھر لٹ رہے ہیں، چپ کرو چپ کرو، سنے کوئی نہ. پھر تیری باری آ جائے گی وہ بھی کہے گا چپ کرو. اگر پورا محلہ کھڑا ہو جائے کسی باطل کے مقابلے پہ، کیا طاقت ہے اس کی؟ وہ تو محلے میں بھی نہیں گھس سکتے. کوئی محلے والا پردہ نہ دے، کوئی محلے والا پناہ نہ دے تو کہاں جرائم ہو سکتے ہیں؟ جرائم کو ہم پالتے ہیں کہ بھئی مجھے کچھ نہ کہنا اس گھر کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ ادھر لوٹے گا، جب بھوکا ہوگا تمہیں بھی آگے لوٹے گا. کیوں؟ جو حرام کھانے کا عادی ہو گیا اس نے تو منہ مارنا ہے نا، اس کو حلال ہضم ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو اس لیے فرمایا کہ جو میرے مومن بندے ہیں اگر ان پہ کچھ ظلم کرے وہ بدلہ بھی دے سکتے. یہ تھوڑا ہے کہ عاجز ہیں، ہاں طاقت کے باوجود بدلہ نہ لے تو یہ بڑی بات ہے. ورنہ شریعت میں بدلہ لینا جائز ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اللہ نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی تم بدلہ لو، لیکن اتنا جتنا اس نے زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ کرو گے پھر تم ظالم بن جاؤ گے. جیسا کہ ایک بڑا آدمی اسی کعبۃ اللہ میں طواف کر رہا تھا، ایک غریب آدمی کا پاؤں اس کی چادر پہ آ گیا، اسے تھپڑ مار دیا. اس نے جا کے امیر المومنین کو شکایت کی، حضرت عمر کو. حضرت امیر المومنین نے حکم دیا کہ پکڑ کے لے آؤ. جب آیا تو پوچھا کہ ہاں بھی تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا میں نے مارا ہے، میری بڑی قیمتی ریشمی چادر ہے، اس نے پاؤں گندا اس کے اوپر رکھ دیا تھا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے تھپڑ مارا ہے. انہوں نے کہا اچھا، یعنی آدھے زمین پہ تم چلتے ہو اور آدھی تمہاری چادریں چلتی ہیں، تو اللہ کے غریب بندے کہاں چلیں؟
اب میں ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، حکم بلایا اس غریب کو، فرمایا مرو اس کے منہ پہ تھپڑ جیسے تمہیں مارا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اتنی زور سے مارنا جتنی اس نے مارا تھا، زیادہ مارا تو قیامت میں خود جواب دینا، عمر جواب نہیں دے گا۔ اس نے کہا حضرت زیادہ لگ جائے میں پکڑا جاؤں قیامت میں نے معاف کیا۔ تو اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے جتنا، مثلا مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اپنے مزدور کی تنخواہ ہے 1000، لیکن ہر مہینے 200 کھا جاتا ہے، 800 دیتا ہے، تو اب 200 لینا اس کو جائز ہے، اس کے مال سے کسی طرح بھی لے لے، وہ اس کا حق ہے، لیکن 200 1 ریال نہیں لے سکتا، جو اس کا حق بنتا ہے وہ لے سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندے یہ ماننا تھوڑا ہے کہ کمزور ہوتے ہیں، وہ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ لیں تو یہ ان کی شان عفو ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فیہم قوۃ الانتصار ممن ظلم واعتدى علیہم لیسوا بالعاجزین ولا الاذلین، ان میں بدلہ لینے کی طاقت ہے ان سے جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، نہ عاجز ہیں نہ کمزور ہیں، بل یقدرون علی الانتقام ممن بغى علیہم، وہ انتقام لینے پہ طاقت رکھتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مَا هَذَا إِذَا قَدَرُوا عَفُوا كَمَا قَالَ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن شان والے مومنوں کی یہ شان ہے، طاقت بھی ہے، بدلہ بھی لے سکتے ہیں، پھر بھی معاف کر دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم مع قدرتی نامورتی مقابلتی مناصریم علیہ، حالانکہ حضرت یوسف بادشاہ تھے، آج ان کو بدلہ لینے کی طاقت تھی، وہ چاہتے اپنے بھائیوں کو جیل ڈال دیتے، چاہتے کوڑے مروا دیتے، لیکن فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ جیسے کہ سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 80 آدمی جو حدیبیہ کے موقع پہ جبل تنعیم پہ چھپ کے بیٹھے تھے حضور پر قاتلانہ حملے کے لیے، جب پکڑے گئے تو حضور نے معاف فرما دیا۔ ان اولئک النفر الثمانین الذین قصدوا عام الحدیبیہ ونزلوا من جبل التنعیم، تنعیم پہاڑ پہ چھپے ہوئے تھے، فلما قدر علیہم من علیہم مع قدرتہ علی الانتقام، حضور پاک نے باوجود اس کے، اب وہ قیدی تھے سزا دے سکتے تھے، لیکن حضور نے معاف فرما دیا۔ وقذلک عفوا عن غورث بن الحارث الذی اراد الفتك به حين اخترت سیفه وهو نائم، اسی طرح غورث نے جب حضور کی تلوار نکالی، حضور سو رہے تھے، قتل کا ارادہ کیا، لیکن حضور سے کہنے لگا بتلاؤ کون بچائے گا، آپ نے فرمایا اللہ، تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے، اب حضور نے تلوار اٹھا لی، فرمایا بتلاؤ تمہیں کون بچائے گا۔ اب کافر کیا کہے، اس کے اندر 200 خدا ہوتے ہیں، کس کس کو پکارے، جس کا ایک ہو تو اللہ کو پکارتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استيقظوا بيده مسلطا من طاره وذو من يده واخذ رسول السيف بيده ودعا اصحابه ثم علم ما كان من امره وامر هذا الرجل، آپ نے صحابہ کو بھی بلا لیا، صحابہ بھی آ گئے، آپ نے فرمایا دیکھو اس نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وَقَذَلِكَ عَفَا عَن لَبِيدِ بْنِ الْأَعْصَمِ الَّذِي سَارَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اسی طرح میرے پاک نبی نے، رحمت دو عالم نے، لبید ابن العاصم یہودی جس نے حضور پہ جادو کیا تھا، جب پتہ بھی چل گیا لیکن حضور نے معاف کر دیا۔ وَلَا تَمَا قُضِيَ لَذَلِكَ أَفْسَمْ مَرَاتِ الْيَهُودِيَّةِ، اور اسی طرح وہ عورت یہودیہ جس نے زہر دیا تھا، زینب اخت مرحب الیہودی الخیبری، یہ مرحب یہودی کی بہن تھی جس نے آپ کے لیے زہر دیا تھا۔ جب آپ نے پوچھا ما حملک علی ذلک قال ترتن نبی لم یضرک ولم تکن نبی استرحنا منک، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زہر اس لیے ملایا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کو زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں تو پھر ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ فاترکہ علیہ الصلوۃ والسلام ولکن لما مات من بشر بن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قتلها به، لیکن جب اس کی زہر سے حضرت بشر فوت ہوئے تو حضور نے اس عورت کو بھی قصاص میں قتل کیا، لیکن اپنا بدلہ نہیں لیا، اپنی طرف سے معاف فرما دیا۔ والاحادیث والآثار فی ھذا کثیرۃ جدا واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، اب مفسر فرماتے ہیں اس بارے میں احادیث بے انتہا ہیں، لیکن ساری تو نقل نہیں کی جا سکتی، واللہ اعلم۔
میں نے کوئی چیز 1 روپے کی لی ہے اور میں اس کو 10 میں بیچتا ہوں، جتنے میں بیچو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ وہ چیزیں کھانے پینے کی نہ ہوں۔ کیا مانا گندم لے کے روک دیا پھر مہنگا کر کے بیچو، یہ نہ جائز ہے، کیوں؟ بندے کی غذا ہے، اس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک ہے اینک ہے، گھڑی ہے، نہیں لے گا تو کیا ہو گیا، کوئی اس پر زندگی تو نہیں ہے نا۔ لیکن نفع کا ایک اصول ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نقصان بھی نہ دو اور خود بھی نقصان نہ کھاؤ۔ اب 1 ریال کے تم 10 گنا نفع کرو تو یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمان تجارت میں فیل ہے نا، کافر 2% لے گا، یہ 100% لیتا ہے۔ ایک دفعہ کہتا ہے جناب 1 دفعہ چھکا لگ جائے، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد کا کیا ہے۔ یہی حکم ہے کہ زیادہ نفع نہ لیا جائے، نقصان نہ دو۔ میرا بھائی اپنے دیش میں ہے، اس کے لیے حج کروں، کر سکتے ہیں؟ بعض گاڑی والا روپیہ نہیں لیتا، جزاک اللہ کہہ دو بس۔ بعض لوگ جو ہیں طواف میں اذان سے بھی پہلے صفے بنا کے طواف والوں کا راستہ روک دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، بالکل منع ہے۔ طواف والوں کا حق نماز سے بھی مقدم ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں بھی ذکر کیا والطائفین والعاکفین والرکع السجود، طائفین کا نام پہلے ہے اور عاکفین اور رکع السجود کا نام بعد میں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، لوگوں کا راستہ روکتے ہیں۔ یہ طواف کے بعد وہی کھڑے ہو کے سنتیں پڑھتے ہیں، جتنے بندے تیرے آگے گزریں گے ان سب کا گناہ تیرے سر پہ ہوگا۔ نماز پڑھ لیے، ہٹ جاؤ پیچھے جا کے آرام سے سنتیں پڑھو۔ اگر ہم نفل نماز میں ٹیپ ریکارڈر لگا کے نماز پڑھیں، پھر امام ٹیپ ریکارڈر ہوا ہے اور کون ہوا؟ بالکل ناجائز ہے جناب۔ داڑھی مبارک جو ہے نا، یاد رکھو یہ رخسار کا خط بنانا یا نیچے خط بنانا جائز ہے۔ میرے پاس اسلامی کتابیں ہیں جو میں نے آفس کا ناجائز استعمال کر کے کمپیوٹر سے نکالی تھی، ان کو واپس کر دو، ناجائز نکالی ہیں تو۔ کہتے ہیں جی کہ خاوند نے 2 سال ہو گئے تحریری طور پر طلاق دے دی، اب بیوی جو ہے وہ مسلک کے اہل حدیث ہونے کی بنا پر دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے نہ، لیکن خاوند جو ہے وہ حنفی ہے، تو مسئلہ خاوند پر ہے، طلاق خاوند پر ہے، اور عورت پر تو طلاق کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا۔ ان کے لیے 3 طلاقیں 3 ہیں، وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ کسی اور مرد سے شادی کرے، اور وہ بھی اپنے منشے سے چھوڑے، وہ 1 رات کرائے والا نہ ہو شادی کا۔ یہ جو کرائے پر سانڈ لے لیتے ہیں نا کہ کل طلاق دے دینا، ان پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہم ارزقنا شفاعت نبیک، کہ یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ کے جانے کے بعد کون درس دے گا؟ جب ہم مر جائیں گے پھر ہمیں کیا فکر؟ جس کو اللہ چاہے گا دعا کریں اللہ میری اولاد کو توفیق دے۔ ماشاءاللہ وہ عالم ہے، کلیت شریعہ کا فارغ ہے، بس ابھی طبیعت ادھر نہیں آ رہی نا، کیونکہ بلوچ آدمی ذرا بڑا سخت ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ مڑتا ہے نا۔ بلوچ بندہ لاکھ مولوی بن جائے، اندر تو خناس ہے نا وہ خانگی والا، اسی طرح ہمارے دماغ میں بھی تھا۔ اللہ کہتے رہے دعا کریں اللہ اس سے کام لے لے۔ میرا بھائی بات یاد رکھو، یہی کافر کہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں قرآن مکمل نہیں ہے، کافر ہے۔ جو بی بی عائشہ کو پاک نہیں مانتا، تہمت لگاتا ہے، وہ کافر ہے۔ جو خلفائے راشدین کو کافر کہتا ہے وہ کافر ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ صرف تفضیلی ہوتے ہیں، حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں، کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کتاب میں تقریباً کوئی 300 قسم لکھی ہے شیعہ کی۔ یہ نہیں کہ سارے کو دھن رگڑا ایک میں رگڑ لو۔ اور ایک موٹی بات ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے کہ نہیں؟ رضی اللہ عنہم و، تو جو ناراض ہے وہ قرآن کا مخالف ہوا کہ نہیں ہوا؟
وہ کافر ہے. وہ لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں صحابہ سب برحق ہیں لیکن حضرت علی کا حق زیادہ تھا، ان کو کہتے ہیں تفضیلی. اسی لیے بڑے بڑے محدثین بھی شیعہ کی روایات لیتے ہیں اپنی کتابوں میں، یعنی سنن میں، سیاہ ستہ میں کئی راوی ہیں اور باقاعدہ محدثین کہتے ہیں شیعی یہ راوی شیعہ ہے، لیکن چونکہ وہ صدوق ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، روایت لے لی. عورت کو آدمی پہلی رات حق المہر ادا کرے، یہ تو تمہارا اپنا فیصلہ ہے نا کہ جب نکاح ہوا تو کیا لکھا گیا. اگر لکھا گیا ہے عاجلاً تو فوراً ادا کرو، اگر لکھا گیا عاجلاً الف سے تو بعد میں بھی دے سکتے ہو، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ دے دو، چونکہ بعد میں کون دیتا ہے. اب جتنے حاجی بیٹھے ایمان سے کہو تم سب نے دیا ہے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں، مولوی مکی کی باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں، لیکن چلو ان میں میں کہتا ہوں جتنے بیٹھے ہونے ان میں 50% نے بھی نہیں دیا. اتنا پیر میں بھی ہوں. اچھا کوئی بہت زیادہ متقی بنے گا نا، وہ بیوی کو کہے گا کہ معاف کر دو، اب معاف نہ کرے طلاق لے. وہ بھی کہتی ہے جاؤ جناب معاف کیا، تمہارے گلے میں پڑے قیامت میں دینا اور کیا. بہرحال حق المہر نہیں دیا ہے فوراً ادا کرو ورنہ اسی وجہ سے جہنم میں ڈالے جاؤ گے. معاف کرانے کا معنی یہ ہے تم اس کو دے دو، پھر وہ خوشی سے تمہیں واپس کر دے. جب دیتے نہیں ہو، معاف نہ کرے غریب تو کیا کرے. ہمارے پاس ایک آدمی ہے وہ عذاب قبر کو نہیں مانتا، تو کوئی بات نہیں، جب قبر آئے گی پتہ لگ جائے گا. ہم نے ضروری منوانا ہے، فکر نہ کرو، اللہ منوا لیں گے. علم حاصل کرو، چین جانا حدیث مبارک تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ علم حاصل کرو جہاں جانا پڑے. کمرے میں اگر چھپ گلی ہے بالکل مارنا چاہیے. ڈریسمیل خان نے کہا ہمارے تو اپنے دوست ہیں، بھائی ہیں، ساتھی ہیں، ڈاکٹر احمد علی سراج، کل ان کا بھائی بیچارہ شہید ہوا ڈریسمیل خان میں. اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. دعا کرو اللہ تمہارے ملک سے قتل بند کر دے. اور یہ نہیں ہوگا، یاد رکھو ایک ہی حل ہے، جب تک تم سارے مسلمان نکل کے میدان میں 2 رکعت پڑھ کے توبہ کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگو گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بڑھتا جائے گا، حل نہیں ہوگا. کہ پیپسی کولا میں خنزیر کا مواد ہے، اللہ کو پتا ہے، مجھے تو کوئی پتا نہیں. یہ تو کسی نے کہا خنزیر کا، کہتی ہیں کہ پیپسین کوئی مادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ عالم جو مسلمان ملکوں میں بن رہی ہیں خدا جانے میٹیریل وہی باہر سے آ رہا ہے یا ان کا اپنا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بہتر یہ ہے کہ جس چیز پہ شبہ پڑ جائے اس سے ہٹ جاؤ. اگر ایک آدمی عمرہ کر چکا ہے، بال منڈوا دیے ہیں، دوبارہ عمرہ کرے، بالکل کرے، ہر دفعہ اس طرح پھروائے، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں. اللہ کو تمہارے بال نہیں چاہیے، تعمیل حکم ہے کہ میں نے گردن جھکا دی. مدینے سے واپسی پہ لازم احرام باندھے، وہ تو میقات ہے، نہیں باندھو گے تو دم دینی پڑے گی، عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا. اور پھر کتنی خوش نصیبی ہے خدا کے بندو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عمرہ نصیب کر رہا ہے جہاں سے خود محمد مصطفیٰ نے احرام باندھا ہے. پھر بھی تم مسئلے پوچھو اور سستیاں کرو اور بہانے کرو، بدقسمتی ہے اور کیا ہے. بھائی حضور پاک نے پاکستان سے تو احرام نہیں باندھا، ہندوستان سے بھی نہیں باندھا، نہ بمبئی سے، نہ دلی سے، نہ بنگلور سے، نہ کراچی سے، نہ ڈھاکہ سے، لیکن مدینے پاک سے تو باندھا ہے نا. تو وہ میقات ہے جہاں سے احرم رسول اللہ ہے. پھر بھی تم وہاں مسئلے پوچھو جناب باندھیں نہ باندھیں. ویسے ماشاءاللہ سارے عاشق رسول ہیں. ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. مسجد میں سو جاتے ہیں، غرارے دے رہے ہیں، نماز وضو نہیں ہوتا، اٹھ کے وضو کریں. کہتے جی کہ بعض علماء بھی ٹی وی پہ آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بالکل سنا کریں، لیکن یہ دیکھ لیا کرو کہ علماء حق ہوں. چونکہ آج کل بہت آ رہے ہیں نا، وہ استخارہ پارٹی بھی آ رہی ہے نا، 2 منٹ میں استخارہ، 3 منٹ میں تویز، 4 منٹ میں مشکلیں حل، 8 منٹ میں جادو نکل گیا، 10 منٹ میں جن بھگا دیا.
یہ تو مولوی نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کے بندے کوئی نقال شکال ہیں. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا. عالم قرآن بیان کرے گا، حدیث بیان کرے گا، وہ یہ تھوڑے تماشے دکھائے گا، شوبدے دکھائے گا. منتظم پہ نام لکھنا منع ہے. حدود حرم میں اگر ٹی وی کہیں بھی دیکھا جائے، عورتوں کو دیکھو گے تو حرام ہے، علماء کی بات سنو گے تو ٹھیک ہے. شیعہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. اٹھنا بیٹھنا تو ساری دنیا کے ساتھ جائز ہے. دلی محبت نہ کرو جو اللہ رسول کا دشمن ہو. اگر ایک آدمی پر پاکستان سے جو حج کا کرایہ ہے نہ ہو، پھر حج فرض نہیں ہے. حج اس پہ ہے جس کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہی نہیں تو حج کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں جی کہ کسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے. پہلے یہ تو مانو کہ یہ تو ثابت ہے نا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں، یہ تو مانتے ہو. اچھا بڑھاتے جاؤ تو کہاں جائے گی 40 سال میں؟ پہلے یہ فیصلہ کرو. اچھا دوسرا، جس نبی پاک نے حکم دیا ہے آپ کی داڑھی مبارک کتنا تھی؟ تو خود بخود نکل آئے گا کہ سینے تک تھی، اسی سے ایم اربا نے لیا کہ ایک مشت ہو. کوئی امام گھر سے نہیں کہتا، یہ تمہارے دماغ میں فطور ہوتا ہے. وہ سب قرآن و حدیث کے تابع ہوتے ہیں. اگر 3-4 عمرے کیے اور صرف آخر میں سر منڈایا، دم پڑ گئی. وہ تو ہر عمرے کے بعد منڈانا تھا نا. میں نے احرام تو کراچی سے باندھ لیا، لیکن مجھے بنیان جو تھی نا جی وہ اتارنا میں بھول گیا. وہ میں نے جدے میں آ کے اتارا ہے. بنیان بھی اتنی دیر تم بھول گئے، کیا مطلب؟ یعنی چادر کئی دفعہ ٹھیک کیا ہوگا، کھانا کھایا ہوگا، نیچے دیکھا ہوگا، اوپر دیکھا ہوگا، وضو کیا ہوگا، پانی اس وقت بنین تمہیں نظر ہی نہیں آئی. ایک بکری دم دو، مجال ہے اگلی دفعہ بنین بھول جاؤ. جب 300 ریال کا بکرا خریدو گے نا اور 22 روپے سے ضرب دو گے انشاءاللہ 6,600 روپے، اگلے سال لوگوں کو بھی کہا کہ یار تم نے بنین تو نہیں پہنی ہوئی نیچے. اللہ نے ایسے نہیں جرمانہ رکھا. ایک عورت نے عمرے کے بعد ایک چوٹی سے تھوڑا کسر کیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن ہے غلط. عورت کو سارے بال اکٹھے کر کے جہاں انتہا ہو جائے وہاں اس کا اتنا پور سارے سر کاٹ دے. یہ نہیں کہ یوں پکڑ کے کاٹ دے یا یوں پکڑ کے کاٹ دے. یہ بیوٹی پارلر میں نہیں آئی ہوئی، عمرہ کر رہی ہے. ہاں اس نے کہا عمرہ بھی کر لو، ذرا لٹ بھی ٹھیک کر لو، ذرا ٹھیک ٹھاک ماتھے پہ جھومر بنائے. ہاں لوگوں کو دکھانا بھی ہے نا، بیچاری گھر سے باہر جو آئی ہے کیا کر رہے ہیں. یہ حالت نماز میں سجدے کی جگہ کو دیکھو. اپنے بیٹے کا نام فارس رکھیں، ٹھیک ہے کوئی برج نہیں. بچے کو سکا ہوا کھیر، اچھا دودھ اور ڈبے والا پلا سکتے ہیں؟ بالکل پلاؤ جناب، انشاءاللہ بڑا ہو گے تمہاری فرما برداری نہیں کرے گا. اکبر الہ آبادی نے یہی کہا تھا نا کہ دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی. کیسے آئے اولاد سے باپ اتوار، یعنی وہ بچہ کہتے ماں باپ کا فرما بردار، دودھ اس نے ڈبے کا پیا ہے، تعلیم انگریزی سکول میں حاصل کی ہے. وہ بھی انشاءاللہ جب مر جاؤ گے نا دور سے ٹاٹا ڈیڈی ٹاٹا. بچے کو اذان گھر میں کوئی بھی دے سکتا ہے یا مولوی کوئی ٹھیکیدار ہے؟ بچہ تمہارا اذان مولوی دے گا؟ آپ خود اذان دو، کیوں مولوی کو بلا کے بیوی دکھاتے ہو؟ بالکل تمہیں اذان نہیں آتی، ایک کان میں اذان دے دو، دوسری میں تکبیر دے دو، اس میں مولوی کا کیا ٹھیکہ ہے؟ ہندوستان سے میں کام کے سلسلے میں آیا تھا،
احرام نہیں باندھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کام کے لیے آیا ہے تو دم نہیں دے گا، لیکن عمرے سے تو محروم ہو گیا نا۔ یعنی پہلے 3 چکروں میں عمرے میں کندھا ننگا رکھیں، بعد میں ڈھانپ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ احرام کی حالت میں سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھنا منع ہے۔ مدینہ منورہ سے آگے میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہوں، جیرانہ سے کر لیں، مسجد عائشہ سے کر لیں۔ میں نے عمرہ بھی کیا، طواف بھی کیا ہے، لیکن صفا مروہ بھول گیا، تو 300 کا ایک بکری دم دو، انشاءاللہ اگلے سال نہیں بھولے گا۔ احرام کی حالت میں کوئی میل دور گیا، کوئی دم نہیں پڑتا۔ دم بکرے کا ہو، بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، گائے میں 7واں حصہ ہو، اونٹ میں 7واں حصہ ہو، جو بھی ہو۔ اگر کوئی آدمی بھول گیا کہ طواف میں کتنے چکر لگائے ہیں، تو جو تمہارا گمان ہے نا غالب، اس پہ عمل کرو۔ اگر پیشاب کے قطرے بند نہیں ہوتے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور انڈر ویئر کو دھو لیا کرے، پھر مغرب کا وضو، عشاء تک نماز پڑھے، طواف کرے، کوئی وہی وضو رہے گا، چاہے کر